يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی میں پھر ایک بار رمضان المبارک کا نہایت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ نصیب فرمایا، جس اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں کو معاف، ہمارے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر کے بخشوانے کا ایک چانس اور موقع اپنی زندگی میں پھر نصیب فرمایا۔ اس اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، جس اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کی رہنمائی سے ہم ماہ مبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، ان کے کرم سے، اس کے کرم سے ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں بار الہ ہمارے ان نیکیوں کے نذرانے میں، ہمارے ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگوں کو جہنم سے نجات کا، جہنم سے آزادی کا پروانہ اس ماہ مبارک میں نصیب فرما۔ بعدہ درود و سلام ان تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر نازل ہو، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے ہماری جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس ختم ہونے والی دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور وہ انبیاء کرام علیہم السلام قوموں کے بیچ میں، انسانوں کے بیچ میں، لوگوں کے بیچ میں آئے اور ہر دور میں انسانوں کو انسانیت کا درس دیا، لوگوں کو حق اور معرفت کی علم سے آشنا کرایا، لوگوں کو خیر کی طرف رہنمائی کی، لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دی، لوگوں کو برائی سے روکا، نقصان دہ چیزوں سے متنبہ کیا، لوگوں کو جنت کے راستے اور جنت میں جانے والے اعمال سے متنبہ کیا کہ اگر تم فلاں کام کرو گے، خیر کا کام کرو گے تو تم عزت، دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگے، لیکن اگر تم نے اچھے اعمال نہیں کیے، اگر تم نے اچھے کام نہیں کیے، اگر تم نے دنیا کے اندر اپنی منمانی زندگی گزاری تو ایسی صورت میں تمہیں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں تمہاری ناکامی ہاتھ میں آئیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے برسنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ
اللہ کی عنایات، اللہ کی عطیات، اللہ کی بخشش نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر کے رونے کا مہینہ ہے، گڑ گڑانے کا مہینہ ہے، مغفرت کرنے کا مہینہ ہے، بخشش اپنے گناہوں کی بخشش کروا لینے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خیر کے کام کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ آپ خیر کا کام اگر صدقات کرتے ہیں تو خود جو ہے خوب دل کھول کر کے صدقات و خیرات کریں۔ اگر یہ مہینہ کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو اچھے سے دل کھول کر کے خیر کا کام کریں، اچھے کام دل کھول کر کے کریں۔ یہ مہینہ ایسا برکت والا مہینہ ہے، شاید زندگی میں پھر ہمیں اس طرح کے برکت والا مہینہ نصیب نہ ہو۔ ہر روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں یہ سوچے کہ شاید ہماری زندگی کا یہ روزہ آج آخری روزہ ہو، ہماری زندگی کا یہ دن یہ برکت والے مہینے کے آخری دن نہ ہو۔ یہ سوچ کر کے ہم جو ہے عمل کریں کہ جو گھنٹے بچ گئے ہیں صبح سے لے کر کے 1 بجے تک جو وقت گزر چکا ہے، شاید یہ کل ہمیں وقت نصیب نہ ہو۔ اس لیے ہم جہاں کہیں بھی بیٹھے، جہاں کہیں بھی رہیں، جہاں کہیں بھی چلیں، ہم قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو تر رکھیں، اللہ کے ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العالمین کے تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہوئے اپنے دن کے اوقات کو گزارتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے تعلق سے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس ماہ مبارک کے اندر قرآن کو اتارا گیا، ھدی للناس، جو قرآن لوگوں کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پتہ یہ چلا اگر قرآن کو کوئی پڑھتا ہے ہدایت حاصل کرنے کے غرض سے، اگر کوئی قرآن کو پڑھتا ہے جہنم سے بچنے کے غرض سے، اگر کوئی قرآن کو پڑھتے ہیں جنت میں داخلہ پانے کے غرض سے، تو یقیناً اس انسان کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل جائے گی، یقیناً اس انسان کو اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی مل جائے گی، یقیناً اس انسان کو کامیابی ملے گی، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن جس مقصد سے پڑھو گے جس غرض سے پڑھو گے اس کا پورا فائدہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ وبینات من الہدی والفرقان، اس قرآن کے اندر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز ہے۔ کیا پتہ چلا کہ قرآن اگر پڑھتے ہیں ہم اس لیے کہ ہم زندگی کے اندر معاملات کیسے کریں، کون سے کام جائز ہے، کون سے خرید و فروخت جائز ہے، کون سے کاروبار حلال ہے، کن طریقے سے ہم کمائیں تو ہمارے لیے جائز اور نیکی اور ثواب کا ذریعہ ہوگا، کون سے کاموں سے بچیں جو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے فضل سے قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے اندر وہ سوجھ بوجھ وہ عقل سے نوازے گا کہ غلط کاموں سے خود بخود رک جائیں گے، اچھے کام کریں گے اور برائی سے بچ جائیں گے، قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کے سمجھنے کی وجہ سے، قرآن پر غور و فکر کرنے کی وجہ سے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس قرآن کے درمیان، اس قرآن کے اندر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں موجود ہیں۔ پتہ کیا چلا اگر قرآن کو پڑھتے ہیں تو خود ہم برائی کو برائی سمجھنے لگ جائیں گے، اچھائی کو اچھائی سمجھنے لگ جائیں گے، برائی کو برائی جان کر کے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، ان سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں گے، اس سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور اچھائی کو اچھائی سمجھ کر کے خود کریں گے، اپنی اولاد کو بھی اچھائی کرنے کے لیے رہنمائی کریں گے اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف دعوت دیں گے۔ یہ پتہ چلا قرآن کی آیت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا صحابہ سے مخاطب ہوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آتاکم رمضان شہر مبارک، صحابہ کی جماعتوں تمہارے بیچ میں شہر آتاکم رمضان، تمہارے بیچ میں رمضان کا مہینہ آیا، شہر مبارک، رمضان جو آ چکا ہے، جس مہینے کو تم پا چکے ہو، یہ نہایت ہی مبارک مہینہ ہے، یہ نہایت ہی مبارک مہینہ ہے، تمہیں رمضان کی مبارکبادی ہیں، تمہیں رمضان کی خوش نصیبی مبارک ہو، تمہیں رمضان ملنے کے لیے مبارکبادی ہو کہ تم نے رمضان کو اپنی زندگی کے اندر پھر ایک بار پا لیا ہے۔ آتاکم رمضان شہر مبارک تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس ماہ فرض اللہ علیکم عز وجل، اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے اندر
تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، فرض اللہ علیکم عز و جل صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے کو تم پر فرض کیا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اور اس ماہ مبارک کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل مردۃ الشیاطین، اور اسی ماہ مبارک کے اندر مردود اور شرکس جنوں کو، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کے اندر ایک رات ایسی ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، اگر کوئی اس ماہ کے خیر سے، اس مہینے کی اچھائی سے، اس مہینے کی سعادت مندی اور خوش نصیبی سے، اور اس مہینے کے اندر جو برکت والی رات ہے اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا، تو حقیقت میں اصلی ناکامی اور محرومی اس انسان کے لیے ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کا مہینہ یہ نہایت ہی برکت والا مہینہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کے ایک ایک وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر پیر دیے، پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو آپ نے آمین کہا تھا، پھر دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا، اور آپ نے جب 3 دفعہ آمین کی، یہ صحابہ کے لیے یہ معاملہ بہت ہی عجیب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے کے فراغت آپ نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے خلاف معمول ایک کام کیا ہے، آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے، ممبر پر کھڑے ہوتے ہوئے آپ نے 3 دفعہ آمین کس لیے کہا ہے؟ تو ان میں سے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ جبریل امین ابھی دعا کر رہے تھے کہ جبریل امین میرے پاس آئے، انہوں نے دعا کی، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا، اس مبارک مہینے کو پا کر کے، اس رحمت والے مہینے کو پا کر کے اگر اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اپنے زندگی کے گناہوں کو مٹا نہ سکا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کر سکا، اپنے آپ کو جنت کے مستحق نہ کر سکا، تو اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اس پر میں نے آمین کہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ہنسنے اور کھیلنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ورشپ دیکھنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے فیس بک استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ٹویٹر چلانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ٹک ٹاک کے ویڈیو بنانے کے لیے نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ایک ایک وقت قیمتی جان کر کے اللہ کے ذکر و اذکار کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ رونے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قیام اللیل کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی پانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی، ان للہ تبارک و تعالی وتقا فی کل یوم و لیلہ، یعنی فی رمضان، کہ اللہ رب العالمین رمضان میں ہر دن اور رات کو بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اسی رمضان میں بہت سارے بندے کے بارے میں ان کی تقدیر میں یہ فیصلہ لکھا جاتا ہے کہ میں نے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا، جہنم سے خلاصی دے دی، جہنم سے نجات دے دیا۔ یہ جہنم کی آگ اس کے بدن کو جلا نہیں سکیں گی، یہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا، ان کا ٹھکانہ جنت میں ہم نے لکھ دیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے اندر بندوں کے تقدیر میں یہ چیزیں لکھتا ہے، بندوں کی قسمت میں یہ چیزیں شامل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، اور ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ گھر میں ہو، مسجد میں ہو، اپنے کمرے میں ہو یا باہر ہو، کہیں پر بھی جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے رونے کا، گڑ گڑانے کا، دعا کرنے کا، جو بھی انسان جائز دعائیں اللہ سے مانگتا ہے ان کی ایک دعا روزانہ اللہ رب العالمین ضرور ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ کب؟ رمضان میں۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان میں ہمیں
کثرت سے اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے دے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو نے جن لوگوں کا ٹھکانہ جنت کے اعلیٰ مقام پر لکھ دیا ہے، ان لوگوں کے اندر شامل کر لیں۔ ہمیں اس طرح کی دعائیں اپنے لیے کرنا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہیے، اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ روزانہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے دن اور رات کے اندر۔ اور دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی وتقا عند کل فطر، کہ ہر افطاری کے وقت جب انسان روزہ کھولنے کے لیے ان کے سامنے روزہ کھولنے کے مختلف قسم کے فروٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پانی کا گلاس موجود ہوتا ہے، کھانا موجود ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب وقت ہو، تو ہم جو ہیں ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ کھانا بھی موجود ہے، یا اللہ پینا بھی موجود ہے، یا اللہ خوراک بھی موجود ہے، لیکن ہم کھا تو سکتے ہیں لیکن کھا نہیں رہے ہیں تیرے ڈر سے، تجھے خوش کرنے کے لیے۔ یا اللہ تو ہماری اس روزے کو قبول کر لے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں جہنم سے نجات دے دے، ہمیں جنت میں داخل فرما دینا۔ یہ جو دعائیں کرتے ہیں افطاری کے وقت، اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے بندوں کی دعاؤں کو۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، اور ایسا ہر دن ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ رمضان کے ایک دن کے اندر، ہر دن، ہر افطاری کے وقت اللہ رب العالمین سے جو دعائیں کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے بندوں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں روایتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں ماہ مبارک میں خصوصی طور پر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنی چاہیے جہنم سے آزادی کا، جہنم سے نجات پانے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے جس شخص کو دور کر دیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جہنم سے نجات مل گئی، جہنم سے آزادی مل گئی، جہنم سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہیں، ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں فیس بک سے، ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ، ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ، یہ دنیاوی زندگی کے دھوکے کے سامان ہیں۔ ہم بات چیت کر کے وقت گزار رہے ہیں۔ ہمیں ہونا یہ چاہیے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح و تحلیل جو چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم جہاں کہیں پر بیٹھے ہیں بیٹھ کر کے اس کا ورد کرتے رہیں، اپنی زبان کو تر رکھ کے اس سے پڑھنا نہیں آتا ہے، گھر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، گھر کے اندر کوئی بھی افراد قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کو سنیں، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ فی شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات داخل ہوتی ہے، پہلی رات، تو صفدت الشیاطین ومردت الجن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات سورج کے غروب ہوتے ہی جیسے پہلی رات انٹری کرتی ہے، داخل ہوتی ہے، ہاتھوں ہاتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جتنے بھی صفدت الشیاطین، شیاطین ہے، مردود جن ہے، سرکش جن ہے، ان تمام کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهُمْ باب، اور جتنے بھی دروازے ہیں ان میں سے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا باب، اور ان میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ جنت کے دروازے،
کوئی بھی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا، سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، ایک پکارنے والا پکار کر کے کہتا ہے، انسانوں، لوگوں، اے بھلائی کے چاہنے والوں، اے خیر کے کام کرنے والوں، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں، یہ دعا استغفار کرنے والوں، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں، یہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے والوں، اقبل، ان کاموں کے اندر اور دوڑ لگاؤ، تیزی سے قرآن کی تلاوت کرو، تیزی سے دعائیں مانگتے رہو، قیام اللیل کرتے رہو، خوب رو گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ یہ آواز لگاتا ہے ایک لگانے والا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، جو قیام اللیل نہیں کرتے، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جو ذکر و اذکار نہیں کرتے، جو روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جو ماہ مبارک کے وقت کو لایعنی کاموں کے اندر، فضول کاموں کے اندر گزارتے ہیں، ایک آواز لگانے والا آواز لگا کر کے کہتے ہیں، یا باغی الشر، اے نماز نہ پڑھنے والے، یہ قرآن کی تلاوت نہ کرنے والے، اے دعا نہ مانگنے والے، یہ روزہ نہ رکھنے والے، یا اللہ کے ذکر و اذکار نہ کرنے والے، بس کرو، تم اپنے کام سے باز آ جاؤ، اب خیر کی طرف پلٹو۔ ایک نہایت رحمت والا جو وقت تھا وہ تم سے چھوٹ رہا ہے، گزر رہا ہے، اچھائی کی طرف پلٹ آؤ، بس کرو، برائی چھوڑ دو، بہت ہو گیا، اپنی زندگی میں بہت ساری برائی کر لی، رک جاؤ۔ کیا پتا چلا کہ ہمیں اچھائیاں مقابلہ کر کے کرنا چاہیے، بھلائی پہنچ کر کے کہہ کر کے تم کتنے کر رہے ہو اور کرو، مقابلہ کرے، کم ہے جو عمل کر رہے ہو اور آگے بڑھو، ایک دوسرے سے سبقت لگاؤ، دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو، وہ آدمی ہم سے نیکی میں نہ بڑھ جائے، قرآن کی تلاوت میں فلاں ہم سے آگے نہ بڑھ جائے، دعا مانگنے میں فلاں آدمی ہم سے آگے نہ بڑھ جائے، ہمارے گھر کا فلاں بیٹا آگے نہ نکل جائے، سب سے زیادہ ہم دعا مانگیں گے، سب سے زیادہ ذکر و اذکار ہم کریں گے۔ یہ مقابلہ ہونا چاہیے بچوں کے درمیان، اپنے گھر والوں کے درمیان، اپنے اہل و عیال کے درمیان، تم کتنے مانگ رہے ہو دعا، تم نے کتنے بار آج دعائیں مانگی، تم نے کتنے پارے پڑھے، یہ مقابلہ ہو اس مہینے کے اندر، یہ پتہ چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک پیاری حدیث ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس ماہ مبارک کے روزے نہیں رکھتے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب میں اب سو رہے تھے، دو شخص آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جگایا گیا، اٹھایا گیا اور مجھے کہا کہ چلیے۔ میں گیا ایک جگہ، ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑ کے پاس لے گیا، مجھے کہا چڑھو اس پر آپ۔ میں نے کہا یہ بہت دشوار راستہ ہے، بہت کٹھن اور مشکل چڑھاؤ ہے، ہم چڑھ نہیں سکیں گے اس پر۔ مجھ سے کہا گیا چڑھیے آپ کے لیے ہم آسان کر دیں گے چڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنا شروع کیے، یہاں تک کہ اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کے کچھ لوگوں کی چیخنے کی، رونے کی، پکارنے کی آوازیں سنی۔ کہا یہ کون لوگ ہیں جو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، آؤ بکا کر رہے ہیں، یہ کن لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں جو دنیا کے اندر اچھائیاں نہیں کرتے تھے، برائیوں کے اندر ڈوبے رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا ہے، آج اپنی پریشانی سے تڑپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ آج ان کے کرم کی، آج ان کے کاموں کی ان کو سزائیں مل رہی ہے، رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر مجھے آگے لے جایا گیا، میں آگے پہنچا، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کے پیر اوپر ہیں، سر نیچے ہیں، اور ان کی باچھوں کو، ان کی جبڑوں کو، ان کے گلفوں کو، منہ کے جو گلفے ہیں، ان کے باچھے ہیں، ان کے چیر دیا گیا ہے اور ان سے مسلسل خون بہ رہا ہے۔ میں نے دیکھا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کے کیا گناہ ہیں، آخر ان کو اتنی خطرناک سزا کیوں مل رہی ہے کہ ان کو الٹے پیر کر کے لٹکایا گیا، ان کے سر نیچے ہے، پیر اوپر ہیں، اور ان کے باچوں کو چیر دیا گیا ہے، خون ان سے بہ رہا ہے، آخر ان کے جرم کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا روزے کے دن میں
یہ لوگ کھایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس لیے ان لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ سزا دیا ہے۔ اس لیے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں اللہ